आजाद करो मुझे। तुमने मुझसे वादा किया था कि एक दिन तुम मुझे आजाद करोगे। आजाद करो मुझे। आ गया है वो वक्त मेरी आजादी का। मुझे आजाद करो। दजाल, मैं अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर वो फरिश्ता हूं जिसने हजारों साल से तेरी निगरानी की, तुझे कैद में रखा। मगर आज अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म देकर भेजा है कि मैं तुझे हमेशा के लिए आजाद कर दूं। जाओ, आज से तुम हमेशा के लिए आजाद हो, मगर याद रखना फतह हमेशा हक और सच की होगी। तुम अपनी तमाम तर शैतानी ताकतें आजमा कर देख लो, मगर अल्लाह ने वादा किया है कि एक दिन तेरा इख्तिताम होगा। हजारों सालों तक मैं कैद था, मगर आज वो दिन आ गया है जिसका मैंने हमेशा इंतजार किया था। ये दुनिया जो समझती थी कि उसने मुझे शिकस्त दी है, अब मैं उसकी हर सांस, हर कदम, हर लम्हा तबाह करूंगा। मेरी ताकत, मेरी हिकमत और मेरा इंतकाम अब इंसानियत के लिए बदतरीन ख्वाब बनने वाला है। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुम्हारा हर लम्हा, तुम्हारा हर दिन सिर्फ तकलीफ और खौफ से भर जाएगा। तुम्हारे हर कदम पर मैं हूंगा। तुम्हारे हर ख्वाब में मेरी मौजूदगी तुम्हें खौफ में मुब्तला करेगी। तुम समझते थे कि तुम महफूज हो। तुम जो कह रहे थे कि ये महज अफवाहें हैं, वो सब झूठ होगा। मैं तुम्हें जितना ज्यादा डरा सकता हूं उतना डराऊंगा। तुम्हारी तकदीर में सिर्फ अंधेरा, तबाही और दर्द है। तुम्हें मालूम नहीं कि जब तुम मेरी नजर से बचने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हारी नजरों के अंदर हूंगा, तुम्हारे दिलों में हूंगा, तुम्हारी रूहों में हूंगा। दुनिया की हर जगह, हर गोशे में तुम्हारी चीखें मेरी खुशी बनेगी। जब तुम समझोगे कि तुम बच गए, जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम सबसे ज्यादा गलत थे। तुम्हारे जिस्मों में जो खून दौड़ रहा है वो मेरे हुक्म के तहत बहेगा। तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारे दिमाग में मेरी गूंज होगी और आखिरकार तुम्हारी रूहें मेरी मलकियत बनेगी। ऐ खुदा, दजाल आजाद हो चुका है। वो दुनिया में अपने फितने और फसाद बर्पा कर रहा है। हर तरफ कत्ल व गारत और खौफ का दौर है। दजाल ने दुनिया में आकर अपनी खुदाई का दावा कर दिया है। दजाल की तंजीम, दजाल के वो पैरोकार जो उसके आने के मुंतजिर थे, अब दजाल उन सब से मुलाकातें कर रहा है। दजाल दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए खुदाई का दावा कर रहा है। उसके पैरोकार उसके आगे झुके हुए हैं और उसको अपना खुदा तस्लीम कर रहे हैं। यहाँ से दजाल दुनिया में फितना और फसाद बर्पा करेगा, दुनिया में तबाही मचाएगा, अपनी खुदाई का दावा करेगा। जो जो निशानियां उसके मुतालिक बयान की गई हैं वो तमाम पूरी करेगा। दजाल खुदाई का दावा कैसे कर रहा है, लोगों को गुमराह कैसे कर रहा है, आइए देखते हैं। मोहतरम नाजरीन, आपको बड़ी खबर देते चलें कि दुनिया के तमाम बड़े न्यूज चैनल्स ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि दज्जाल जाहिर हो चुका है। यह खबर यकीनी तौर पर दुनिया भर में हलचल मचाने वाली है। मशरिक वस्ता के किसी शहर में दज्जाल ने अपनी खुदाई का दावा कर लिया है और अपनी फौज के साथ दुनिया पर हुकूमत करने के लिए तैयार हो चुका है। यह एक ऐसा लम्हा है जो इंसानियत के लिए तारीख का हिस्सा बनने जा रहा है। दज्जाल के ज़हूर की ये वो बड़ी निशानी है जिसका जिक्र कई बार अहादीस में आया था।
اور اب وہ حقیقت بن چکا ہے۔ قیامت کی علامات میں ایک اور سنگ میل طے ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں یہ سال 2070 ہے اور تقریباً ہم قیامت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے جب دنیا کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ لمحہ انسانیت کے لیے ایک سنسنی خیز انتباہ ہے۔ دنیا بھر میں بے چینی اور خوف کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ ہمارے ذرائع سے تصدیق ہوئی ہے کہ دجال، جس کا ذکر کئی دینی متون اور صحیفوں میں کیا گیا ہے، بالآخر ظاہر ہو چکا ہے۔ اس وقت کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ دجال نے مشرق وسطیٰ کے تمام اہم ممالک اور علاقوں پر مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ دنیا کے مختلف ٹی وی چینل سے حاصل ہونے والی اطلاعات کے مطابق دجال نے سب سے پہلے شام اور عراق میں اپنے قدم جمانا شروع کیے تھے۔ ان دونوں ممالک میں مکمل طور پر امن و امان کا بحران پیدا ہو چکا ہے اور اقوام متحدہ کی امن فوج بھی حالات پر قابو پانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ اب دجال کی فوج نے یمن اور ایران کے اہم علاقوں پر بھی اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دجال کے زیر کنٹرول علاقوں میں حکومتی ادارے تقریباً مکمل طور پر غیر فعال ہو چکے ہیں۔ شہریوں کی آزادی پر پابندی لگائی جا رہی ہے اور دنیا بھر سے پناہ گزینوں کی بڑی تعداد ان علاقوں سے نکل کر پڑوسی ممالک میں پناہ لے رہی ہے۔ یہ خبر آئی ہے کہ دجال نے اپنی فوج کے ساتھ اب مصر، لیبیا اور اردن کی سرحدوں پر بھی اپنے قدم بڑھا دیے ہیں اور وہاں پر جغرافیائی جنگ کی تیاریاں جاری ہیں۔ کیا دنیا کی طاقتیں دجال کے بڑھتے قدموں کو روک پائیں گی، یا یہ ایک نیا دور ہے جس میں انسانیت کے لیے بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے؟ اب تک کی سب سے بڑی سنسنی خیز خبر یہ ہے کہ دجال نے اپنی فوج کے ساتھ مزید علاقوں پر حملہ کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے اور اس کا مقصد صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں، دنیا بھر میں اس کی نظریں ہیں۔ اس وقت ہم اس صورتحال پر مزید رپورٹس اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دجال کی موجودگی نے دنیا بھر میں خوف اور دہشت کی لہر دوڑا دی ہے۔ یہ تھا آج کا خوبصورت بلیٹن۔ ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کو دجال کے بارے میں ہر تازہ ترین خبر فراہم کریں گے۔ دنیا بھر میں اب ایک سنسنی خیز صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے، جہاں دجال کا ظہور ہو چکا ہے اور اس کی فوج نے مشرق وسطیٰ کے بیشتر علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ہم اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ایک معروف عالم دین کو مدعو کر رہے ہیں، جن سے ہم دجال کے بارے میں مذہبی نقطۂ نظر سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دجال کا ظہور اب ایک حقیقت بن چکا ہے۔ دنیا بھر میں اس کے بارے میں بے شمار افواہیں پھیل چکی ہیں اور ہر طرف خوف کی لہر دوڑ چکی ہے۔ کیا آپ ہمیں اس حوالے سے مذہبی نقطۂ نظر سے کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ بے شک دجال کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کا سامنا امت مسلمہ کو کرنا پڑے گا۔ آپ کو بتا دوں کہ ہم قرآن و حدیث میں دجال کے بارے میں واضح طور پر پڑھتے ہیں، اور اب جب وہ ظاہر ہو چکا ہے تو اس کے خلاف لڑنا ممکن نہیں۔ یہ وقت بہت اہم ہے۔ ہم سب کو جاننا چاہیے کہ دجال فتنے کا مقابلہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس فتنے کی شدت اتنی ہے کہ کوئی بھی فرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس وقت ایک جگہ جمع ہو جانا چاہیے۔ یعنی آپ کا کہنا ہے کہ امت مسلمہ کو کسی خاص جگہ پر اکٹھا ہو جانا چاہیے؟ جی ہاں، اور وہ جگہ مکہ اور مدینہ ہے۔ یہ دونوں شہر وہ جگہ ہے جہاں دجال کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود کہ دجال کی طاقتیں بڑھ رہی ہیں، مکہ اور مدینہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں بھی ہوں وہ فوراً مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ یہ ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اس فتنے سے بچنے کے لیے ان مقدس جگہوں کی طرف ہجرت کریں۔ یہ وقت بہت سنگین ہے اور ہمیں انتظار کرنا ہے امام مہدی کی آمد کا۔ وہی وہ ہستی ہیں جو اس فتنے سے ہم سب کو نجات دلائیں گے۔ امام مہدی کی آمد کے بعد وہ اس فتنے کو ختم کریں گے اور دنیا کو ایک نئی روشنی دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سب کو ایک ساتھ مکہ اور مدینہ میں جمع ہو جانا ضروری ہے۔ یہ بہت سنسنی خیز اور مشکل صورتحال ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام عالم اسلام کا فرض ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کریں؟
جی ہاں، اور اس وقت ہمیں تمام خواہشات اور معمولات کو پیچھے چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے ان دو مقدس شہروں کی طرف ہجرت کرنی چاہیے۔ دجال کے اس فتنے کا مقابلہ کرنا کسی فرد کی بس کی بات نہیں، لیکن امام مہدی کی مدد سے ہم اس فتنے سے نجات پا سکتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس اہم معاملے پر روشنی ڈالی۔ یہ واقعی ایک نیا دور ہے اور ہمیں اس فتنے سے بچنے کے لیے اس پر غور کرنا ہوگا۔ میں وہ ہوں جس کا تمہارے پیغمبر نے ذکر کیا تھا، میں وہ ہوں جس کے بارے میں تم نے اپنی کتابوں میں پڑھا، اور اب میں تمہارے سامنے ہوں۔ تم نے جو کچھ دنیا کی تباہی میں دیکھا ہے وہ میری طاقت کا مظاہرہ ہے۔ تمہارے موبائل فونز، تمہاری گلیوں، تمہارے ذہنوں، تمہارے ہر چیز پر میرا کنٹرول ہے۔ میں وہ ہوں جس کے بارے میں تم نے سنا، میں وہ ہوں جس کا تمہارے درمیان آنا ایک دن مقرر تھا۔ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، جو میری پیروی نہیں کرے گا میں اسے نیست و نابود کر دوں گا۔ تمہاری زمین، تمہارا آسمان، تمہاری قومیں، سب کچھ میری دسترس میں ہے۔ میں تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے خوف کو جانتا ہوں، تمہارے ذہنوں میں اٹھنے والے خیالات پر میری گرفت ہے۔ میں وہ ہوں جس کا تمہیں خوف تھا اور آج وہ خوف حقیقت بن چکا ہے۔ میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ، جو میری بات مانے گا وہ محفوظ رہے گا، جو میری مخالفت کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے، تمہیں مجھے اپنا خدا ماننا ہوگا۔ تمہارے نبی نے تمہیں بتا دیا تھا اور اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں ہی تمہاری تقدیر، میں ہی تمہاری بقا ہوں۔ اگر تم نے میری پیروی نہ کی تو تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھوں میں نہیں رہے گی۔ تمہاری زندگی کی ہر سانس، تمہارے ہر عمل میں تمہارا خدا بنوں گا۔ تمہارا زوال، تمہاری تباہی صرف میری مرضی پر ہے۔ میں وہ ہوں جس کے بارے میں تم نے سنا تھا اور اب وہ دن آ چکا ہے۔ تمہارے لیے صرف ایک راستہ ہے، میری پیروی قبول کرو۔ دنیا کے کسی کونے میں کچھ ابدال اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہونے والے فساد کا کیا حل نکالا جائے۔ ان میں سے ایک بزرگ حضرت ابو عبداللہ آواز بلند کرتے ہیں، دجال کا قبضہ بہت بڑھ چکا ہے، وہ ہمیں ہمارے ایمان کو ہر طرف سے گھیر رہا ہے، لیکن ہمیں اس ظلم و فساد سے باہر نکلنے کا ایک راستہ چاہیے۔ ہمیں ایک ایسا راستہ نظر آتا ہے اور وہ ہے امام مہدی کا ظہور۔ ہمیں ان کی تلاش کرنا ہوگی۔ کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی جن میں امام مہدی کی علامات اور ان کی شناخت کا ذکر کیا گیا؟ ہمیں ان نشانیوں کی تلاش کرنا ہوگی، ورنہ ہم اسی طرح ظلم و فساد میں ڈوبتے رہیں گے۔ ہاں، ہمیں ان حدیثوں کی یاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہمارے خاندان سے ہوں گے، ان کا چہرہ روشن ہوگا اور ان کی ناک پر ہلکا سا نشان ہوگا۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا میں فساد بڑھ چکا ہوگا اور وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں گے۔ ہاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مہدی کا ظہور ایک رات میں ہوگا اور ان کی بیعت میدان میں ہوگی۔ ہمیں اس کی تلاش میں نکلنا ہوگا اور ہمارا مقصد صرف ایک ہے، امام مہدی کو ڈھونڈنا
اور ان کی رہنمائی میں دنیا کو بچانا۔ تو میرے دوستو چلو چلتے ہیں امام مہدی کو تلاش کرتے ہیں۔ دنیا ایک تباہی کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ زمین کا ہر گوشہ افراتفری اور ظلم کا شکار ہے۔ جنگوں کی گونج، خون ریزی کی لہر اور انصاف کی کمی نے انسانیت کو بے وقت کر دیا ہے۔ مگر اس سب کے درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس تباہی کا مداوع کرنے کے لیے اللہ کے وعدے کو یاد رکھتے ہیں۔ ان کے دلوں میں امید کی ایک چمک ہے، ایک ایسی چمک جو قیامت کے قریب آنے والے آخری نجات دہندہ کی نشانیوں کے ساتھ جڑی ہے، امام مہدی کی آمد کی چمک۔ یہ وہ افراد ہیں جنہیں علم و حکمت کی روشنی سے نوازا گیا ہے، وہ جو ایک مدت سے امام مہدی کے آنے کے منتظر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو اپنی زندگیوں میں گہرائی سے محسوس کیا ہے، اور اب جب تمام علامات پوری ہو چکی ہیں، وہ جان چکے ہیں کہ یہ وقت ہے، وہ لمحہ ہے جب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ آج تمام ابدال ایک گھنے درخت کے نیچے جمع ہیں، جہاں ان کے درمیان ایک گہری گفتگو ہو رہی ہے۔ ان کی نظریں متحرک ہیں اور ہر شخص کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک سنگین فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ابدال کہتا ہے، تمام علامات پوری ہو چکی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ امام مہدی ایک ایسے وقت میں آئیں گے جب دنیا بھر میں فساد اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہوگی، اور ہم نے وہ تمام علامات دیکھ لی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ اس دن کو اس لیے تول دے گا کہ میرا اہل بیت میں سے ایک فرد آئے جس کا نام میرے نام سے ملتا جلتا ہوگا اور اس کا والد بھی میرے والد کی طرح ہوگا۔ آج ابدال ایک نئی روحانیت کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کا عزم اور یقین اور ہی پختہ ہو رہا ہے۔ ان کے درمیان خاموشی ہے، بس صحرا کی ہوا کی آواز اور ان کے قدموں کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے۔ ہمیں امام مہدی کو پہچاننے کے لیے جو علامات دی گئی ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ ان کا چہرہ روشن ہوگا اور ان کی ناک اور پیشانی خاص طور پر نمایاں ہوگی، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت تھی۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ ہماری قوم کے درمیان آئے گا جہاں فساد اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہوگی۔ یہ وہ صفات ہیں جو امام مہدی کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ ان کے آتے ہی دنیا بھر میں انصاف قائم ہوگا، اور وہ لوگوں کو اس بات کی یاد دلائیں گے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں اور ان کی رہنمائی سے دنیا کی تاریکی دور ہو جائے گی، جیسے رات کے بعد صبح کی روشنی آتی ہے۔ اب ابدال ایک دوسرے سے الگ ہو کر مختلف راستوں پر چل پڑے ہیں۔ ہر ایک کا دل یہی دعا کرتا ہے کہ امام مہدی کا سراغ انہیں مل جائے۔ ان کے قدم تیز ہیں اور ہر لمحے میں امید اور عزم کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن ابدال جانتے ہیں کہ انہیں امام مہدی کی مدد کرنے کا موقع ملے گا۔ ان کے دل میں ایمان کی چمک ہے اور یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ ہے۔ کعبہ کی چھت پر رات کا سکوت چھایا ہوا ہے۔ تمام ابدال اقماع سے یہاں جمع ہیں۔ ان کی آنکھوں میں تھکاوٹ اور دلوں میں بے چینی ہے۔ ہر ایک کی نظریں کعبہ کے دروازے اور اس کے گرد و نواح پر مرکوز ہیں، گویا کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہوں۔ ان کی زبانیں تسبیح اور دعا کر رہی ہیں۔ مہینوں کی تلاش، دن رات کی دعائیں اور دلوں میں بے چین امید۔ تمام ابدال جو دنیا کے مختلف گوشوں سے یہاں جمع ہیں، صرف ایک ہی مقصد کے لیے موجود ہیں، امام مہدی کا ظہور۔ لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ کوئی سراغ نہیں آیا۔ ان کی نظریں کعبہ کے ہر کونے میں پھیل کر اس کی ہر حرکت کو چیک کرتی ہیں۔ اچانک کعبہ کے باب السلام کا دروازہ بغیر کسی انسان کے ہاتھ لگائے کھلتا ہے۔ اس دروازے سے ایک نرم مگر حیرت انگیز روشنی آنا شروع ہوتی ہے، جیسے کہ پورا کعبہ ایک لمبے عرصے کے بعد نئی زندگی سے بھر گیا ہو۔ روشنی دھیرے دھیرے پورے کعبہ میں پھیل جاتی ہے اور پورے حال میں گونج سی جاتی ہے۔ ابدال جو ابھی تک بے چین، متوجہ اور تھکے ہوئے تھے، اچانک اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں۔ ان کے چہرے پر حیرت اور خوشی کی جھلک نظر آتی ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ ساکت ہو جاتا ہے،
जैसे वक्त थम सा गया हो। फिर अचानक एक अब्दाल की आवाज बुलंद होती है, वल्लाह वल्लाह, ये क्या है? ये रोशनी, ये क्या अनोखी रोशनी है? धीरे धीरे रोशनी में एक शख्सियत नमूदार होती है। यह शख्सियत इस कदर रोशन है कि आंखों को संभालना मुश्किल हो जाता है। मगर जैसे ही रोशनी कुछ मध्यम होती है, एक जलाली चेहरा सामने आता है। उसका चेहरा शफाफ और नूरानी है, जैसे हर जाविये से रोशनी फूट रही हो। उसकी आंखों में एक खास चमक है और चेहरे की खुसूसियात में वो तमाम निशानियां मौजूद हैं जो अहादीस में बयान की गई हैं। हाज़ा हुवल महदियु फत्तबिऊहु, यही इमाम महदी हैं, इनकी पैरवी करो। अब्दाल की नजरें उस चेहरे पर मरकूज हो जाती हैं और सबकी जबानें गुंगी हो जाती हैं। फिर अचानक एक अब्दाल जो सबसे ज्यादा तवज्जो और रूहानियत से भरा होता है पुकार उठता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये वही शख्स है, यही इमाम मेहदी है। उस अब्दाल की आवाज पूरे काबा में गूंज जाती है। अब्दाल के चेहरे पर एक वाज़े इत्मीनान आ जाता है, जैसे उसने अपनी तमाम दुआओं का जवाब पाला हो। देखो, उसकी नाक पर निशान है जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। उसका चेहरा रोशन है जैसे एक चमकदार चांद हो। यो तो वो तमाम निशानियां हैं जो हमें बताया गया था। तमाम अब्दाल एक साथ आगे बढ़ते हैं और हर एक की आंखों में यकीन की झलक है। वो इमाम मेहदी की तरफ बढ़ते हैं जैसे उनकी दुआओं का जवाब मिल गया हो। और फिर उस लम्हे में जब काबा के अंदर रोशनी और इत्मीनान की शिद्दत में इजाफा होता है। अल्लाह का शुक्र है तुमने मुझे पहचाना। मैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए आया हूं ताकि दुनिया में अदल व इंसाफ कायम कर सकूं। हमने तुम्हारी आमद का इंतजार किया था, अब हम तुम्हारे साथ हैं इमाम। अब वक्त आ चुका है कि तुम सबकी मदद से हम दज्जाल का मुकाबला करेंगे और दुनिया को अदल व इंसाफ का पैगाम देंगे। तुम सबको अल्लाह की कसम, तुम्हारा ये इज्तिमा अल्लाह की रजा के लिए है और तुम्हारी तकदीर में एक नया दौर आ रहा है। यह वो लम्हा है जिसका इंतजार हर सच्चे मुसलमान ने किया। मैं तुम्हें अपनी जात से नहीं बल्कि अल्लाह की हिदायत और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से ये बातें बताने आया हूँ। मैं वो हूँ जिसके बारे में तुमने हदीसों में सुना है। मैं वो हूँ जिसका वादा अल्लाह ने अपने रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। मैं अहले बैत का फर्द हूँ और मेरे अजदाद अली अलैहिस्सलाम, फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मेरे वालिदैन, मेरे बुजुर्ग और मेरे खानदान के तमाम अफराद ने हमेशा आपको अल्लाह के रास्ते पर चलने की रहनुमाई दी। यह अल्लाह की तकदीर है कि मैं इस वक्त तुम्हारी रहनुमाई के लिए आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम्हारा इमाम तुम्हारे दरमियान से होगा और वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। वक्त आ चुका है और मैं तुम्हारे दरमियान हूँ। तुम सबको ये याद रखना होगा कि अल्लाह की हिदायत से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे साथ जो भी होगा वो अल्लाह के रास्ते पर चलकर कामयाब होगा। मैं तुम्हें कामयाबी की जमानत देता हूँ क्योंकि मैं अल्लाह की रजा के लिए आया हूँ और मेरी कामयाबी भी अल्लाह की रजा से जुड़ी है। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हें सिर्फ मेरी बियत नहीं करनी बल्कि तुम्हें अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मुस्तहकिम करना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। तुम्हारे दिलों में सुकून, तुम्हारे घरों में खुशियां और तुम्हारे हाथ में ताकत होगी। मेरी बियत के बाद तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी।
क्योंकि अल्लाह की मदद हमेशा तुम्हारे साथ होगी। मेरे साथ जो कदम बढ़ाएगा वो अल्लाह की मदद के तहत इस फसाद और जुल्म के निजाम को खत्म करेगा जो दुनिया भर में फैल चुका है। हम सब मिलकर अल्लाह के नूर से इस अंधेरे को दूर करेंगे। आओ मेरे साथ ये अहद करो कि हम इस वादे को पूरा करेंगे कि हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाएंगे और इस दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेंगे। हम तुम्हारे पीछे हैं इमाम, हम हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे क्योंकि तुम अल्लाह की हिदायत के तहत हमारे रहनुमा हो। हम तुम्हारे पीछे हैं इमाम, हम तुम्हें हर कदम पर साथ देंगे क्योंकि तुम अल्लाह की रजा के तहत हमारे रहनुमा हो। हम तुम्हारा हर वादा पूरा करेंगे इमाम, हम तुम्हारे साथ हैं और हम अल्लाह की रजा के लिए इस जदोजहद में शामिल हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद करे और तुम्हें कामयाब करे। ये अहद तुम्हारे लिए अल्लाह के फजलो करम से कामयाबी की राह हमवार करेगा। अब आपके साथ हैं इमाम, अब हर कदम पर आपके साथ चलेंगे अल्लाह के रास्ते पर। मेरे भाइयों, अल्लाह की मशीयत ने वक्त का फैसला कर दिया है। अब वो लम्हा आ चुका है कि जब हमें उठना है। दज्जाल की फितना अंगेज ताकतें हमें आजमाएंगी, मगर हमारा ईमान, हमारा अज़म और हमारी तैयारी हमें फतह देगी। या इमाम, आप जानते हैं कि दज्जाल के पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। वो हमारे साथ जंग में शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करेगा। हम किस तरह उसका मुकाबला करेंगे? हमारा हाल तो बहुत कमजोर है इमाम, हम कैसे जीत पाएंगे? मेरे दोस्तों, तुम्हारी फिक्र बेबुनियाद है। अल्लाह ने दज्जाल की तमाम ताकतों को बेअसर कर दिया है। वो जितनी शैतानी ताकतें रखता है, अल्लाह ने उन सब को उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक सल्ब कर लिया है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो वक्त आ चुका है जब हमारा मुकाबला मैदान जंग में होगा, शमशीरों, घोड़ों और ईमान से। अल्लाह का वादा है कि वो हमें फतह देगा अगर हम उसकी राह में डटे रहेंगे। वो लश्कर मुल्क के खुरासान से आ रहा है जिसके हाथों में काली झंडियां होंगी। ये वो लश्कर है जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। ये लोग भी उसी मैदान में होंगे। अल्लाह की मदद से हम फतह याब होंगे। अब हमारी जंग की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तुम सबको अपनी तलवारें और घोड़े तैयार रखने होंगे। अल्लाह की मदद हमारे साथ है और जो अल्लाह के रास्ते पर चलेगा उसका ईमान हमें कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाएगा। मेरे भाइयों, दज्जाल की फितना अंगेज ताकतों के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा ईमान और अल्लाह पर हमारा भरोसा है। जंग का मैदान हमारी दुआओं और अमल का नतीजा होगा। हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। मेरे दोस्तों, तुम सब जानते हो कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है और वक्त आ चुका है कि हम अपनी तकदीर को बदलने के लिए एक अजीम सफर पर रवाना होने वाले हैं। हम यहाँ से दमिश्क की तरफ रवाना हो रहे हैं जहाँ अल्लाह की रजा और वादे के मुताबिक ईसा इब्ने मरियम का नज़ूल होगा। याद रखो, अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम को आसमान पर जिंदा उठा लिया था और अल्लाह का वादा है कि वो वापस आएंगे और उनका नज़ूल हमारे दरमियान होगा। वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होंगे और हमें उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल होगा। हमें अल्लाह के वादे पर यकीन रखना होगा। हजरत ईसा का नज़ूल हमें उस वक्त दिखाएगा जब हम सब तैयार होंगे। वो दमिश्क के मशरकी दरवाजे के करीब उतरेंगे और वहां से हम सब मिलकर दज्जाल मरदूद का खात्मा करने के लिए रवाना होंगे। मेरे भाइयों, हम सबको तैयार रहना होगा। दमिश्क का सफर हमारी तकदीर का हिस्सा है और वहां ईसा बिन मरियम से मुलाकात के बाद हम दज्जाल के फितने का खात्मा करेंगे। अल्लाह की मदद हमारे साथ है और हम इस मैदान में सरफराज होंगे। तो चलो मेरे अजीजों, दमिश्क की तरफ रवाना होते हैं। इंशाअल्लाह ताला दज्जाल का खात्मा करीब है। क्या तुम सब मेरे साथ हो? जी इमाम, हम सब आपके साथ हैं। लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम, हम सब आपके साथ या हैं। इमाम, इमाम हम सब आपके साथ हैं। लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम। एक दुनिया जो तबाही के दहाने पर खड़ी है,
एक स्याह ताकत अब उभरी है। साल 2070 है, लेकिन ये एक नया दौर भी हो सकता है। ऐसा दौर जहां ईमान और उम्मीद टूटकर बिखर चुके हैं और दुनिया अपने हतमी इम्तिहान का सामना कर रही है। दज्जाल झूठा मसीहा एक आंख का फरेब देने वाला उठ खड़ा हुआ है। उसकी ताकत दुनिया भर में फैल चुकी है, जैसे कैंसर की तरह। चंद महीनों में उसने दुनिया के 95% हिस्से पर काबू पा लिया है। वो अजीम ताकतें जो कभी जुल्म के खिलाफ खड़े होने का दावा करती थीं, अब उसके शैतानी लश्कर का हिस्सा बन चुकी हैं। यहूदी और ईसाई रहनुमा दज्जाल के सामने झुककर उसके वफादार बनने का अहद कर रहे हैं। दुनिया की ताकतवर कौमें जो कभी जुल्म के खिलाफ थीं, अब उसके साथ हैं। वो जो कभी ताकत और आज़ादी के सुतून समझी जाती थीं, अब उसकी झूठे वादों के नीचे सर झुका चुकी हैं। कौमें लालच और खौफ में मुब्तला होकर उसके हुक्मरानी के सामने सर तस्लीम खम कर चुकी हैं। दुनिया मेरी है, तुम्हारे खुदाओं का कोई वजूद नहीं। तुम्हारे अकीदे टूट चुके हैं। अब यह दौर खत्म हो चुका है मेरी हुक्मरानी के तहत। मैंने हजारों सालों से इस दिन का इंतजार किया था। आज मेरे पास तमाम शैतानी ताकतें हैं। मैं दुनिया को तहस नहस कर दूंगा। मैं ही इस दुनिया का खुदा हूं। अब जब दुनिया पर उसकी हुक्मरानी मुकम्मल हो चुकी है, दज्जाल की नजरें आखिरी बच जाने वाली मुज़ाहिमत के मुकाम पर हैं। मक्का और मदीना और मुकद्दस शहर जो सदियों से ईमान की अलामत बने हुए हैं, अब उसकी स्याह फौज मक्का और मोज़मा की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अभी तक उम्मीद बाकी है। सहराओं में ईमान के दिलों में एक चमक बाकी है। इमाम महदी मुसलमानों के लश्कर को लीड कर रहे हैं। अपने फौलाद जैसे अज़म और पुख्ता ईमान के साथ वो मोमिनों को जमा कर रहे हैं। आखिरी जंग की तैयारी कर रहे हैं, वो जंग जो इंसानियत की तकदीर का फैसला करेगी। मुसलमान फौजें दमिश्क की तरफ रमा दमा हैं, जहां वो ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का इंतजार कर रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे तो वहां से मुसलमानों की फौज दज्जाल का मुकाबला करने के लिए फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की तरफ कूच करेंगे। असर का वक्त है। मुसलमानों की फौज इमाम महदी की क़यादत में दमिश्क की एक मस्जिद में जमा है, जहां पेशनगोई की गई थी कि ईसा इब्ने मरियम का नज़ुल होगा। असर का वक्त है। सूरज अपनी आखिरी किरणों से जमीन को रोशनी दे रहा है और उसके नीचे एक अजीम फौज अपने कदमों के साथ जमीन को हिला रही है। इमाम महदी की क़यादत में मुसलमान फौज दमिश्क की तरफ रवाना है। हर फर्द का चेहरा पुरअज़म और यकीन की झलक है, जैसे वो किसी अजीम मकसद के लिए जमा हुए हों। फौज की सफ़ों में तेज हवा चल रही है, जैसे जमीन भी उनके सफर की अहमियत को महसूस कर रही हो। मुसलमान एक मस्जिद के पास जमा हैं, इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये क्या कुछ खास है? वो देखो, आसमान पर एक रोशनी आ रही है। क्या ये वाकई कोई आयत है? ये रोशनी किस तरफ जा रही है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो देखो, वो ईसा इब्ने मरियम हैं। सुभान अल्लाह, ये वो वक्त है जिसका हम सबको इंतजार था। मरहबा मरहबा, ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल हो चुका है। अल्लाह की कसम, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मरहबा मेरे भाई,
हम सबको आपकी आमद का इंतजार था। मरहबा मेरे दोस्त, मैं भी तुम्हारी राह देख रहा था और अल्लाह का शुक्र है कि हम एक दूसरे से मिले हैं। दज्जाल ने दुनिया में फसाद बर्पा किया है। उसने शैतानी कुव्वतों के साथ मिलकर दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है और अब वो मक्का मदीना की तरफ बढ़ रहा है। हमें उसे फिलिस्तीन के करीब बैतुल मुक़द्दस में रोकना होगा। मेरे भाई, फिक्र ना करो। दज्जाल जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, उसके पास जितनी ताकतें हों, वो रहमान के लश्कर का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकता। अज़ल से चलता आया है कि जब भी शैतानी और रहमानी लश्कर का मुकाबला हुआ है, फतह हमेशा रहमान के लश्कर की हुई है और अल्लाह की मदद से हम उसे हमेशा के लिए शिकस्त देंगे। अब बताओ, हमारी फौज की क्या हालत है? हमें किस कदर ताकतवर फौज की जरूरत है? दुनिया भर के मुसलमान इस वक्त मुंतशिर हैं और हमारी फौज की तादाद इस वक्त सिर्फ 70,000 है। खुरासान से काले झंडे वाले 7,000 हैं। इस तरह हमारी कुल तादाद 77,000 है। और दज्जाल के फौज की तादाद 10 लाख है। याद रखो, जंगें तादाद या हथियारों से नहीं जीती जाती, बल्कि ईमान की ताकत से जीती जाती हैं। हम अपने ईमान की ताकत से दज्जाल और उसके शैतानी लश्कर का हमेशा के लिए खात्मा करेंगे। मेरे भाई, आप नमाज की इमामत करवाएं। नहीं मेरे भाई, इस वक्त आप मुसलमानों के इमाम हैं। आप इमामत करवाएं, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। आज मुसलमानों ने उस अजीम दिन को पा लिया है जिसका उनको सदियों से इंतजार था। इमाम महदी और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का साथ होना मुसलमानों के लिए कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। यहाँ से मुसलमानों की यह फौज बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना होगी, जहाँ पर वो दज्जाल का मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ दज्जाल की फौज जमीन को हिलाती हुई आगे बढ़ रही है, जैसे एक तूफान आ रहा हो। उसकी फौज में शैतानी ताकतों का गलबा है और हर तरफ एक खौफनाक मंजर फैल रहा है। फौजी जदीद हथियारों से लैस हैं, लेकिन उनके दिल में एक गुस्सा और तसल्लुत का जज्बा है। दज्जाल के करीबी साथी फौरन उसके खेमे में आकर उसे बुरी खबर सुनाते हैं। ए हमारे आका, एक बुरी खबर है। इमाम मेहदी और ईसा इब्ने मरियम दोनों मिल चुके हैं। मुसलमान फौजें फिलिस्तीन की तरफ पेशकदमी कर रही हैं और हमने जो जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी तैयार की थी, अब वो बेकार हो चुके हैं। वो सब कुछ अब किसी काम के नहीं रहे। जैसा कि हमने मुसलमानों की किताबों में पढ़ा था, एक दिन आएगा जब हमारी ताकतें काम करना छोड़ देंगी। ये वो वक्त आ चुका है। इसलिए हमने पहले ही तलवारें, नेज़े और घोड़े तैयार कर लिए थे। वो सब कुछ अब तैयार है, लेकिन हमें उन मुसलमानों का सामना करना होगा जो हमारी कुव्वत से नावाकिफ हैं। कोई बात नहीं, मुसलमान मुट्ठी भर हैं और हम उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आने दो उनको, वो क्या समझते हैं, उनके पास क्या है। हम उनके ईमान को शिकस्त देंगे। वो नहीं जानते मेरी शैतानी ताकत को। मैं खुदा हूं। मैं उन सब का हमेशा के लिए खात्मा करूंगा। तुम उनके ईमान को कमजोरी समझते हो। मैं उनके रास्ते में आने वाले हर शख्स को रेजा रेजा कर दूंगा। हर इंसान जो मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे मिटा दूंगा। मेरे पास वो ताकत है जो तुम्हारी सोच से भी बाहर है। मैं दुनिया के हर खित्ते को अपनी मर्जी से बदल दूंगा। फौज को तेज कर दो। हम मुसलमानों को ऐसी शिकस्त देंगे कि वो कभी नहीं संभल पाएंगे। उनके ईमान को पाश पाश कर देंगे और उनके मदद के लिए जो कोई आएगा, हम उसे तहस नहस कर देंगे। हम उनके रब को नहीं मानते। अब ये दुनिया मेरी है। दज्जाल की फौज एक नए जोश के साथ मैदान जंग की तरफ बढ़ रही है और हर एक की आंख में दज्जाल की शैतानी ताकतों की झलक नजर आ रही है। उनके हाथों में हथियार हैं, लेकिन दिलों में एक शैतानी एतमाद कि वो मुसलमानों को हमेशा के लिए मिटा देंगे। मेरे दोस्तों,
آج یہ معرکہ کفر اور اسلام، رحمانی لشکر اور دجالی لشکر کے درمیان ہے۔ آج یہ فیصلہ کن جنگ ہے جس کا نتیجہ صرف ایک ہی ہوگا، یا ہم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو کر اس دنیا کا پرچم بلند کریں گے، یا ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اور قیامت تک اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یاد رکھو میرے دوستو، جنگ کبھی بھی ہتھیاروں یا تعداد سے نہیں جیتی جاتی، جنگ ایمان کی طاقت سے جیتی جاتی ہیں، اور اللہ کی مدد کے ذریعے ہم اپنے دشمنوں کو شکست دیتے ہیں۔ تم کو یاد ہے غزوہ بدر کی وہ جنگ جب 313 مجاہدوں نے 1000 کفار کو شکست دی تھی، اور غزوہ احد کی وہ ہمت افزا مثال جب ہم نے اپنے ایمان سے دشمن کے داند کھٹے کر دیے تھے۔ آج ہم ایک تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ہماری تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ مقام اور یہ لمحہ ہمارے لیے آزمائش اور امتحان کا وقت ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہمارے لیے فخر اور اعزاز کا بھی موقع ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اس عظیم مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ ہمیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا ہوگا اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہوگا تاکہ ہمارا عزم اور حوصلہ بلند ہو۔ اہل بیت نے ہمیشہ حق و صداقت کا علم بلند رکھا اور ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھائی۔ امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں دی گئی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے لیے ہر قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ان کی مظلومیت اور ثابت قدمی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد صرف جنگ کرنا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اور حق کی حمایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی قربانی نے ہمیں سبق دیا کہ اگر ہم اپنے ایمان اور اصولوں پر قائم رہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت اور ان کی تعلیمات کو زندہ رکھنا ہوگا۔ ان کی زندگیوں سے ہمیں صبر، استقامت، عدل اور انصاف کا درس ملتا ہے۔ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو نہ صرف اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کی روح کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے عزم و ہمت کو مضبوط کرنا ہوگا اور اس جنگ میں فتح حاصل کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور ہمارے بزرگوں کی روحوں کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس جنگ میں کامیاب ہوں گے اور دنیا میں امن و انصاف کا قیام ممکن بنائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے اور ہمارے قدموں میں استقامت عطا کرے۔ آگے بڑھو اور اس شیطانی فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ تم تیار ہو، تم بے مثال ہو، تم اس وقت کے عظیم ترین مجاہد ہو۔ امام مہدی علیہ السلام کے یہ الفاظ، ان کے رہنمائی اور ان کا جذبہ ہر مسلمان کے دل میں انقلابی تبدیلی لے آیا۔ ہر سپاہی نے عہد کیا کہ وہ اس جنگ میں اپنی جان، مال اور عزت کو قربان کر کے اس مارکے میں کامیاب ہوگا۔ یہ ایک عظیم اور تاریخی مارکہ ہے جو حق و باطل کی جنگ کی آخری کڑی ثابت ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جن کا قیام ایک عالمی تبدیلی کی علامت ہے، آج خراسان کے ان لشکروں سے مل چکے ہیں جن کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہیں۔ یہ وہی جھنڈے ہیں جن کی پیشن گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، اور آج وہ لشکر منظم ہو چکا ہے۔ فلسطین کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے یہ رحمانی لشکر اپنی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے ظلم و جبر کے نظام کے خلاف لڑنے نکل پڑا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ لشکر ایک عالمی انقلاب کی امیدوں کا حامل ہے۔ ان کی موجودگی، ان کی رہنمائی اور ان کے عزم کا ہر سپاہی پر گہرا اثر ہے۔ دوسری جانب شیطانی لشکر جو دجال کی قیادت میں موجود ہے، اپنی تعداد پر فخر کرتا ہے اور اس عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ آج وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ لیکن رحمانی لشکر کی فضا میں ایک نیا عزم اور حوصلہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ دجال کا خاتمہ بیت المقدس میں ہوگا اور ظلم کا یہ سیاہ نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔
یہ مارکا صرف جنگ نہیں ہے، یہ ایک عالمی حقیقت کا فیصلہ ہے جہاں ظلم اور سچائی کا آخری مارکا ہوگا۔ رحمانی لشکر اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں امید اور ایمان کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ شیطانی لشکر نے اپنی طاقت اور جبر پر اعتماد کیا ہوا ہے۔ یہ جنگ انسانیت کی بقا کے لیے ہے، یہ جنگ شیطان کے خلاف ہے، اور یہ جنگ دجال کے ظلم کے خاتمے کے لیے ہے۔ اس مارکے کی فتح نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ انسانیت کی ہوگی، اور یہ وہ دن ہوگا جب دنیا میں انصاف اور سچائی کا غلبہ ہوگا۔ دوسری طرف دجال اپنی فوج سے مخاطب ہے، اے شیطان کے ماننے والوں، اے دجال کے سپاہیوں، وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ شیطان کی طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں، آج ہم مسلمانوں کا اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ اس دنیا پر شیطان دجال کی حکومت ہوگی، آگے بڑھو اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دو۔ فلسطین کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، حق اور باطل کی آخری ٹکر ہونے والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلوار تھامے پرجوش لہجے میں دجال کو مخاطب کرتے ہیں، اے دجال، تو نے اپنی فریب کاری اور جھوٹ سے انسانیت کو گمراہ کیا ہے، تو نے لوگوں کے ایمان سے کھیل کر انہیں راہ راست سے بھٹکایا ہے، مگر آج اللہ کے حکم سے تیری فریب کاری کا خاتمہ ہوگا۔ ہم اللہ کی وحدانیت اور سچائی کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، آج ہم تجھے اور تیرے پیروکاروں کو شکست دیں گے تاکہ دنیا سے تیری شرارتوں کا خاتمہ ہو سکے۔ اے عیسیٰ، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو مجھے شکست دے سکتا ہے؟ میں وہ ہوں جس نے لوگوں کو معجزے دکھائے، اور تو میرے پیروکاروں کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور تو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ میں خود کو خدا سمجھتا ہوں اور تو مجھے چیلنج کر رہا ہے۔ آخری جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، دشمن کی فوج تیار تھی اور مسلمان بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں تھے۔ ان کے دلوں میں ایک عزم تھا، اس دنیا کو انصاف، محبت اور سچائی سے آباد کرنا۔ امام مہدی کی قیادت میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور دجال کا خاتمہ، یہ وہ وقت ہے جب تاریخ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ عظیم اور تاریخی مارکہ ہے جو حق و باطل کی جنگ کی آخری کڑی ثابت ہوگا۔ مبارک ہو امام، مبارک ہو، اللہ پاک نے رحمانی لشکر کو فتح دلائی ہے۔ دجال کی تمام فوج جنگ چھوڑ کر بھاگ چکی ہے، ہم اس جنگ میں سرخرو ہو چکے ہیں امام۔ دجال کو ہم نے قید کر دیا ہے اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اے عیسیٰ، اے امام، مجھے معاف کر دو، تجھے تیرے رب کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دو، معاف کر دو مجھے، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں گستاخ، تو صرف انسانیت کا نہیں بلکہ اللہ پاک کا بھی دشمن ہے، اور اللہ کے دشمنوں کا سر قلم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیشہ آسمان سے ذوالفقار کو اتارا ہے، اور آج تیرا سر قلم کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر ذوالفقار نازل کی ہے۔ عیسیٰ میرے بھائی، یہ لو ذوالفقار اور کاٹ دے اس گستاخ کی گردن۔ اے عیسیٰ، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اے مجھے معاف کر دو عیسیٰ، اے امام، اے مہدی، مجھے معاف کر دو۔ کاٹ دے اس گستاخ کی گردن عیسیٰ۔
تیسری جنگ عظیم کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان ایک عظیم فتح حاصل کرتے ہیں۔ دجال کی فوج کو شکست دے کر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر نے پوری دنیا پر اپنے علم کا پرچم بلند کر لیا۔ ہر طرف امن و سکون کا دور دورہ ہے اور انسانوں کے درمیان میں عدل و انصاف کی نئی لہر دوڑ گئی۔ امام مہدی کی قیادت میں جہاں مسلمانوں نے فتح حاصل کی، وہاں دنیا کے تمام مظلوموں کو آزادی اور سکون کی نوید ملی۔ امام مہدی علیہ السلام کی فوجیں ہندوستان کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ایک طویل اور کٹھن جنگ کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی سلطنت ہندوستان پر قائم ہو گئی ہے۔ ہر طرف مسلمانوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور وہاں کے لوگ امن، سکون اور رزق کی فراوانی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی پوری ہو گئی ہے کہ ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر امام مہدی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ہندوستان کے حکمرانوں کے سر نیچے ہوں گے اور رحم کی اپیل کر رہے ہوں گے۔ لوگوں کے دلوں میں امام مہدی علیہ السلام کی محبت اور احترام ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے رہنما ہیں جنہوں نے دنیا کو عدل و انصاف کی روشنی دی ہے۔ امام مہدی کی آمد کا انتظار ہر امت نے کیا تھا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس عظیم رہنما کی آمد کا شدت سے انتظار کر رہی ہے۔ امام مہدی کی آمد سے دنیا میں ایک نئی روشنی آ چکی ہے اور انہوں نے اپنے عدل و انصاف سے مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر عزت و وقار عطا کیا ہے۔ ان کی قیادت میں انسانیت کے لیے ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے جہاں امن و سکون کا راج ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہر طرف خوشیاں ہیں، ظلم کا خاتمہ ہو چکا ہے اور پوری دنیا پر عدل و انصاف کا بول بالا ہے۔ امام مہدی کی آراء اور ہدایتیں ہمیشہ ہماری رہنمائی کا ذریعہ رہیں گی۔ ان کی قیادت میں ایک ایسی اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے جو انسانیت کے لیے ایک روشن نمونہ بن چکی ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کی حکومت نہ صرف ایک عالمی طاقت بن چکی ہے بلکہ اس نے دنیا کو امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دے دیا ہے۔ یہ دور قیامت کے قریب ہونے والی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہے اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی روشنی میں ہم ایک نئے دور اور بہتر دور کی امید رکھتے ہیں۔ محترم عزیز دوستو، یہ فلم جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں بیان کی جانے والی تمام چیزیں حدیثوں سے لی گئی ہیں جن کو فلم کی شکل میں بنا کر آپ تمام دوستوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ہمیں ان کی آمد کا انتظار ہے۔ وہ